جہالت وصف و عین بھی مرتفع ہوگی نہیں. وہاں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے 2 راوی تو درکنار، بعض نے لکھا ہے 4 راوی ثقہ بھی کسی مجہول راوی سے روایت کرے. جب تک کوئی امام فن کا توثیق اس کی نہ کرے تب تک اس کی جہالت وصف، جہالت حال مرتفع نہیں ہوگی. صرف جہالت ذات، جس کو جہالت عین کہتے ہیں، وہ مرتفع ہوگی، اور روایت کو صحت کے درجے پر استدلال نہیں لایا جائے گا، استدلال میں اس کو نہیں پیش کیا جائے گا. بن حمد العارج مجہول. آگے چلیے. حسن بن صباح اور ابی معاویہ، اس پر ایسا شدید کلام اور جرح نہیں ہے جو روایت کو ساقط الاعتبار کر سکے. یہ اچھا حال ہے ان دونوں کا، حسن بن صباح کا بھی اور ابی معاویہ کا بھی، دونوں کو ثقہ لکھ لیجیے. اگرچہ بعضوں نے نیم سا کلام ان پر کیا ہوا ہے، معمولی سا، لیکن وہ ایسا نہیں کہ جس سے ان کی ثقافت کو ساقط الاعتبار کر دیا جائے. آگے آتے ہیں امام احمد. وہ امام ہیں حدیث کے، اگرچہ ان کو بعضوں نے مدلس کہا ہے، ان کی بعض نہیں بلکہ سارے متفقہ طور پر ان کو مدلس کہتے ہیں. مدلس کا مفہوم اور بھی ہیں، مدلس کے مفہوم اور بھی اصول حدیث کے اعتبار سے، اور اس مفہوم کی ایک جز یہ بھی ہے کہ وہ بعض اوقات اپنے شیخ کو ضعیف سمجھ کر، اس کا شیخ ہے ضعیف جس سے اس نے روایت لینی ہے، وہ ہے ضعیف، اس پر کیا ہوا ہے ائمہ نے کلام، وہ کیا کرتا ہے، شیخ جو ہوتا ہے نا، جس سے اس نے خود تو روایت سنی نہیں ہوتی، اپنا شیخ ہے اس کا ضعیف، وہ ہے مجروح، تو اس کو چھپانے کے لیے مدلس کیا کرتا ہے، شیخ کے شیخ سے ان کر کے روایت بیان کر دیتا ہے کہ ان فلاں، یہ کر دیتے ہیں مدلس. وہ شیخ کا شیخ ہوتا ہے نا ثقہ، اس سے جا بیان کرتا ہے. تو یہ تدلیس بعض اوقات نقصان دیتی ہے نا روایت میں. بات سمجھ میں آئی؟ امام احمد ہیں تو امام خود ثقہ ہیں لیکن ہیں مدلس. آگے آئے ابی صالح اور اعمش کے درمیان ہے انقطاع. اس روایت میں تو تدلیس ہو گئی. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی نہیں آئی؟ ابو صالح اور اعمش کے درمیان ہے انقطاع، ایک راوی چھوٹا ہوا ہے، اللہ جانے وہ کون ہے، وہ مجہول بھی ہو گیا اور منقطع بھی روایت ہو گئی. اپنے شیخ کو ذکر نہیں کیا، ابو صالح کو جا ذکر کیا. اچھا بات، ابو صالح لے لو، جیسے بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ ابو صالح کا کچھ نہ کچھ لقاء ثابت ہو سکتی ہے، کھینچ تان کر امام احمد سے ابو صالح کا لقاء ثابت ہو سکتا ہے، سما ہو نہ ہو، وہ بھی کھینچ تان کر، کہیں تو ہے انقطاع لیکن کھینچ تان کر لقاء ثابت بھی کریں تو خود ابو صالح کون ہے؟ ابن حجر جیسا شخص جنہوں نے اللہ جانے کس خیال سے اسی روایت کی فتح الباری میں اس کی تفصیل کچھ کر دی ہوئی ہے نہ، اس میں القول البدی علامہ سخاوی جو شاگرد ہیں ابن حجر کے، علامہ سخاوی شاگرد ہیں علامہ ابن حجر کے، تو علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ ابن حجر نے اس کو جید کہا ہے، پوری صحیح 16 میں وہ بھی نہیں کہہ سکے. اس کو پتا ہوتا ہے نا روایت کا کیا حال ہے. علامہ ابن حجر شافعی نے اس کو جید کہا ہے، لیکن علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم جو ابن حجر سے بڑے ہیں اور پہلے ہیں، جید القول البدی میں، القول البدی عین کے ساتھ، القول البدی اخیر میں عین، مت القول البدی لکھ لو، یہ نہ علی کدھر، القول البدی. اس میں علامہ سخاوی جو شاگرد ہیں ابن حجر کے، انہوں نے اپنے استاد اپنے شیخ ابن حجر کا قول نقل کیا ہے کہ ابن حجر نے کہا کہ سند اس کی جید ہے، لیکن ساتھ ہی ابن قیم کا قول بھی نقل کر دیا ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو ابن حجر سے پہلے ہوئے اور بڑے ہوئے، ان سے انہوں نے کیا کہا ہے، ابن قیم نے انہوں نے کہا ہے سندہ غریب. اور میں ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ علامہ سخاوی نے صرف کہا ہے نا کہ قال ابن قیم سندہ غریب، میں کہتا ہوں نہیں، صرف غریب نہیں کہا بلکہ ابن قیم نے کہا غریب جدن. صرف غریب کہنے میں اور غریب جدن کہنے میں تو محدثین کے نزدیک آسمان و زمین کا فرق ہے. لیکن سخاوی تھے نا، اپنے مذہب کی بھی کوئی داڑھ کرنی تھی نا،
اس لیے ابن قیم کا پورا قول بھی نقل نہیں کیا ہے، تو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ، لیکن ابن قیم کا آدھا قول نقل کیا ہے کہ سندو غریب، صرف کہہ دیا کہ قال ابن قیم سندو غریب و قال شیخنا افادہ شیخنا سندو جید. پوری بات یہ تھی نا کہ ابن قیم نے کہا سندو غریب جدن، اور کہاں کہا ابن قیم نے؟ انہوں نے تو حوالہ نہیں لکھا، میں حوالہ بھی ساتھ دے دیتا ہوں، جلاء الافہام، جلاء الافہام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں صاف موجود ہے کہ سندہ غریب جدن. صرف میں تو نہیں نہ کہہ رہا غریب جدن، ابن قیم جیسی شخصی کہہ رہی ہے جو ابن حجر سے بہت بڑا ہے اور پہلے ہے. جلاء الافہام شیخ والی روایت کو، اسی ابو شیخ والی روایت کو نے کہا ہے غریب جدن. صرف غریب کہنے میں اور غریب جدن کہنے میں محدثین کے نزدیک آسمان زمین کا فرق ہو جاتا ہے. اچھا جی، تو ابو صالح کون ہے؟ وہی ابن حجر جو جید کہنے والے، اسی ابن حجر کا صاف تہذیب التہذیب، ان کی ہے نا اسماء الرجال کی کتاب تہذیب التہذیب، اس میں صاف موجود ہے ان کا قول. ابو صالح عن ابی ہریرہ، یہی ابو صالح جو میں نے سند میں لکھایا ابی صالح عن ابی ہریرہ، وہ کیوں عن ابی ہریرہ لکھا؟ ابی صالح عن ابی ہریرہ ضعیف. ابی صالح عن ابی ہریرہ، جو ابو ہریرہ سے ابو صالح روایت کرتا ہے نا، وہ ابو صالح جو ابی ہریرہ سے روایت کرتا ہے. کیوں؟ ابو صالح اور بھی ہے نا، ایک ابو صالح ام ہانی سے روایت کرتا ہے، ایک ابو صالح ام سلمہ سے روایت کرتا ہے، ایک ابی صالح ابن عباس سے روایت کرتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ان کا حال اور قسم کا ہے. جو ابی صالح ابی ہریرہ سے روایت کرتا ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں ابی صالح عن ابی ہریرہ ضعیف، جس کا ایک راوی مجہول، ایک راوی ضعیف، اور ضعیف راوی اور آگے آمش کے درمیان شک ہو، وہ انقطاع کا بھی تدلیس کا بھی. اور ابن قیم بھی اس کو ممکن ہے اسی بنا پر کہہ دیتے ہوں سندہ غریب جدن. اس روایت کو کہہ دیا جائے کہ یہ صحیح ہے اور تمام راوی اس کے ثقہ ہیں، آپ خود ایمانداری سے بتاؤ یہ پھر اپنے مسئلے کے لیے ضد نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہے اس سند کا حال جس سند کو وہ کہتے ہیں صحیح ہے. یہ ایک سند. دوسری کو تو وہ بھی مانتے ہیں کذاب راوی. پہلے اس کو پیش کرتے تھے جب وہ منتیں کر کر کے بات کہی، سامنے تو بات کرتے نہیں، بس پیچھے پیچھے گالیاں دیتے رہتے ہیں، شرطیں طے کر کے لکھ کر بھی نہیں آئے. پچھلی جنوری، گزشتہ جنوری شرائط نامہ طے ہو گیا تھا، میرے اور مولانا کے دستخط اس پر موجود، مولانا محمد علی اور مولانا لال حسین اختر دونوں کے دستخط ان کے بھی موجود، چاروں آدمیوں کے دستخط موجود، 3 اس کی کاپیاں، ایک کاپی ان کے پاس، ایک کاپی ہمارے پاس، ایک دونوں سالسوں کے پاس. اور 17 تاریخ مقرر ہوئی، 17-18 جنوری، گزشتہ جنوری. یہ جو جنوری گزری یہ نہیں، اس سے پہلی جنوری سال ہو گیا پورا، اوپر کچھ دن ہو گئے. 5 جنوری طے ہوا اور 17-18 مقرر ہوا، آگے سکھر مقام طے ہوا. میں اور مولانا تو وہاں پہنچ گئے تھے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے. 16 تاریخ ہی ہم تو پہنچ گئے تھے. یہ مہربان نہ 16 نہ 17 نہ 18 نہ 19 نہ 20 نہ 21 نہ 30. اور تار بھیج دیا سالسوں کو، مولانا شیام الحق کو تار بھیج دیا کہ میں ضمانت کرا رہا ہوں اپنی، مولانا محمد علی صاحب نے. تو ہم نے فون کیا، ٹیلی فون کیا مولانا شیام الحق کو کہ مہربانی فرمائیں، آپ بھی نہیں تشریف لائے، وہ بھی نہیں آئے، اور آپ خالص سے آپ بھی نہیں آئے. انہوں نے کہا بھائی ہمارا آنے کا کیا فائدہ، ان کا تار مولانا محمد علی کا مجھے آ گیا ہے کہ میں نہیں آ سکتا، میں ضمانت کرا رہا ہوں کہ کیا قصہ ہے. تو میں نے کہا جی وہ اکیلے تو ضمانت کرا رہے ہو، تو شرطیں طے کرنے کے لیے تو مولانا محمد علی مقرر ہوئے تھے نا، وہ شرطیں تو طے کر گئے. اب گفتگو کے وقت تو مولوی محمد علی صاحب نے گفتگو نہیں کرنی، گفتگو تو کرنی ہے خالد محمود صاحب نے، ان کے علامہ صاحب نے کرنی ہے گفتگو، اور مولانا لال حسین اختر نے کرنی ہے، مولانا خیر محمد صاحب نے شامل ہونا ہے اس سلسلے میں. وہ تو سارے موجود ہیں، ان کی سب کی تو ضمانتیں نہیں ہیں کہیں. جنہوں نے گفتگو کرنی ہے وہ تو اچھے بھلے ہیں موجود، کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا بھائی اس راز کو تو میں نہیں جانتا کہ اصل راز ان کا کیا ہے، مجھے تو یہ تار آیا کہ میں نہیں آ سکتا، میں کیا کروں، ہمارے آنے کا کیا فائدہ. پھر بات تو ان کی مولانا شیام الحق کی صحیح تھی نا کہ دوسرا فریق ہی نہ ہے، وہ تار دے دے ہم نہیں آ سکتے، تو صرف ایک فریق کو آ کر کیا فیصلہ سنائے. اور شرائط نامے میں لکھا ہوا ہے کہ فریقین کے دلائل سن کر، ہمارے بھی دلائل سن کر، یوں نہیں غائبانہ چٹھیوں میں فیصلہ طلب کر لیں، صرف چٹھیاں ہی لکھ لکھ کر ہی بیان بازی کر کر کے صرف فیصلے ان سے طلب کر لیں سالسوں سے، یوں نہیں، سامنے بیٹھ کر سکھر میں دونوں فریقوں کے دلائل سامنے سن کر تب فیصلہ دیں.
5 برس ہو گئے گزارش کرتے ہوئے کہ یہ دھڑے بازی اور فتوے بازی چھوڑ دینی چاہیے، آپس میں مل کر بیٹھ کر پیار اور محبت سے سنجیدگی سے کتاب اللہ اور صحیح حدیث کے مطابق صحابہ کے فیصلے کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ امام محمد کے کہنے کے مطابق فیصلے کر لو کہ وجود یہی خاکی ہے، نمازیں پڑھتا پھرتا اور بیت اللہ کے طواف کرتا اور بیت المقدس میں جاتا اور آسمانوں میں، یہی خاکی وجود ہے مراد یا مثالی وجود مراد ہے؟ کون نمازیں پڑھتا اور کون حج کرتا ہے؟ اور حیات برزخی ہے یا دنیوی ہے؟ اور اس شرائط نامے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس پر بحث ہوگی، موضوع کیا ہوگا، مناظرے کا موضوع کیا ہوگا، بحث اور گفتگو کا موضوع کیا ہوگا، اس شرائط نامے میں لکھا ہوا ہے بریکٹ کے اندر حیات برزخی و دنیاوی۔ وہ دنیاوی کے دلائل پیش کریں گے، ہم برزخی کے پیش کریں گے۔ ابو صالح تہذیب التہذیب ابن حجر نے لکھا ہوا ہے، یہ ان کا اپنی طرف سے ضعیف نہیں، انہوں نے تو پہلے اماموں کے قول کے مطابق لکھنا ہے نا، جو ائمہ جرح تعدیل ہے، جو امام جرح تعدیل میں نے نام لکھوائے ہیں ان کی طرف سے کہنا، جو اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے ابن حجر اس کو، کسی کو نہ سکا نہ کسی کو ضعیف، نہ وہ امام ہے جرح تعدیل کے، جو امام ہے پیچھے جرح تعدیل کے، یہ ان کا کام ہے۔ اس کو تو کھینچ تین کا ثابت کیا بعضوں نے اس ابو صالح کے ساتھ، ورنہ تحقیق یہ ہے کہ ابو صالح اور اعمش کے درمیان سماع ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ تو اگر فرض کر لو کھینچ تان کر بھی لے تو پھر بھی کیا فائدہ ہے؟ تو وہ ضعیف، ابو صالح ہے تو ضعیف نا۔ پہلا راوی جو ہے عبد الرحمن بن احمد العارج وہ خیر سے مجہول، آخری راوی ابو صالح وہ خیر سے ضعیف، درمیان میں ایک راوی وہ مدلس۔ اللہ، یہ ہے وہ رواج جس پر ان کو ناز ہے صحیح کہنے کا اور ابن حجر کے قول کے مطابق جید کہنے کا، اور ساتھ ابن قیم کا بھی دیکھ لیا ہوتا۔ ایک دفعے ایک مولانا اور ہیں، بزرگ ہیں وہ، میں تو سب کو بزرگ ہی اپنا سمجھتا ہوں، میرے لیے تو سارے قابل احترام ہیں، وہ بزرگ مولانا مجھے فرمانے لگے، چنانچہ ان کی چٹھی بھی میرے پاس، خط بھی میرے پاس موجود ہے کہ وہ ہاں ابن قیم نے ان کو غریبن لکھا ہے۔ مجھے جو ملے میں نے کہا جی وہ صرف غریبن ہی اس نے لکھا ہے؟ غریب تو صحیح بھی بن سکتی ہے نا، تو صرف غریبن لکھا ہے یا کچھ اور بھی لکھا؟ نہیں، صرف غریبن لکھا ہے۔ میں نے کہا جی آپ نے اصل کتاب ابن قیم کی پڑھی ہے یا صرف علامہ سخاوی کا حوالہ پڑھ لیا القول البدیع میں؟ کہ نہیں، میں نے القول البدیع میں پڑھا، جلال الافہام میں بھی پڑھا ہے۔ میں نے کہا جی پھر آپ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، آپ نے چٹھی میں بھی غلط لکھا، وہاں صرف غریبن نہیں لکھا، وہاں غریبن جدن لکھا ہوا ہے جلال الافہام میں۔ پھر بھی ضد کرنے لگے کہ نہیں، میں نے کہا چلیے میں ساتھ آپ کے چلتا ہوں نا آپ کے ڈیرے پر، وہ نکالیے جلال الافہام، میرے پاس تو ہے نا موجود گھر، یا میرے پاس گجرات چلیے، میں تو لایا ہوں مصر کی چھپی ہوئی، اور آپ کے پاس ہوگی بھی ہندوستان کی چھپی، چلو اسی میں دیکھ لیں کہ اچھا پھر کوئی موقع آئے گا۔ چلتا ہی نہیں، بڑے سے لے کر چھوٹا نہیں چلتا اس معاملے میں ہیرا پھیری کرنے کی۔ حیرانگی کی بات، یہ آج کل یہ تماشا چلا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیات بھی ساتھ مد نظر ہمیشہ رکھا کیجیے۔ سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہے، ہم حنفی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ اور حدیث صحیح کو جو مفہوم پیش کیا ہے دیانت امانت کے ساتھ الحمدللہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ صلاۃ سلام کے بارے بھی آپ نے سن لیا کہ کس طرح دینا چاہیے، نبی پاک کی قبر مبارک کی زیارت کے بعد کس طرح کرنا چاہیے صلاۃ السلام، وہ بھی آپ نے سن لیا۔ اور اس کے علاوہ سب سے پہلے وہ اصول جو خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، وہ ہمارے لیے مینار کا اور مشعل کا کام دیتا ہے کہ سب سے پہلے کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے تو خدا کی کتاب دیکھو، اور اس کے بعد خدا کی کتاب میں نہ مل سکے تو پھر فب سنت رسول ہی، نبی پاک کی سنت صحیحہ کو دیکھو، صحیح حدیث کو دیکھو۔ انصاف ان نبی فعل الراہ سے لفظ ہے ان کے امام ابو حنیفہ کے، انصاف ان نبی، پہلے تو کیا ہوگا، جان کتاب اللہ فعل الراہ سے والعین، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے آئے گا فیصلہ تو ہمارے سر آنکھوں پر صاف اور صریح، اور اگر وہاں سے نہیں ہوگا، نہ ملے گا ہم کو صاف صریح فیصلہ، تو انصاف ان نبی، نبی پاک سے بشرطے کہ صحیح ثابت ہو جائے تو ہم اس کو لیں گے، یہ ضعیف روایتیں نہیں۔ اور اس کے بعد اگر وہ صحیح سند سے کوئی چیز نہ ملے ہم کو تو صحابہ کا فیصلہ انصاف عن صحابہ سے، صحابہ سے صحیح سند کے ساتھ مل جائے۔ یوں نہیں وہ عرابی والے قصے
لگا دیں. مجہول قصہ وہ عرابی والا کہ وہ آیا, حضرت علی مرتضیٰ بھی کھڑے تھے, ایک عرابی بھی آ گیا, وہ کھڑا ہو گیا وہاں نبی پاک کی قبر مبارک کے سامنے. اس نے کچھ شعر پڑھے آپ کی صفت میں اور استشفاء کیا کہ سفارش کرائی ان سے. قصہ ہی مجہول جس کے اندر راوی مجہول موجود ہیں. ایک قصہ یوں نہیں, ان صح عن صحابت, کسی صحابی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے تو فعل الراسخ العین. اور فرماتے ہیں اگر ان کے بعد کوئی اور کہے گا, امام ابو جفا کے متعلق کیونکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ تابعی تھے, فرماتے ہیں اگر بعد کے لوگ کہیں گے ہم رجال نحن رجال, وہ بھی آدمی ہم بھی آدمی ہیں, وہ بھی سوچیں اپنے قیاس کو, ہم بھی سوچیں گے. تو میں ساتھ گزارش کرتا ہوں ان جا ان الائمۃ المجتہدین, اگر ائمہ مجتہدین امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام بن حنبل, امام بخاری, یہ بڑے بڑے ستون جو ہیں دین کے, امام محمد, امام یوسف, امام ظفر, امام عبداللہ بن مبارک, یہ بڑے بڑے ستون جو ہیں, اگر ان سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو فعل الراسخ والعین ہم تو تب بھی مانیں. متقدمین سے ثابت ہو. باقی متاخرین کا قصہ, متاخرین کے تو اپنے آپس میں اختلافات اتنے ہیں جو نمٹ نہیں سکتے, اس لیے متاخرین سے تو معافی چاہتے ہیں, کریں گے ان کا ادب متاخرین کا, ہم سے بہتر ہیں, ہم ان کا ادب و احترام کریں گے. لیکن یہ مسئلہ کہیں نہیں ہے کہ متاخرین کی بھی ہر بات آگے قبول کرتے جاؤ, ان کا احترام تو کرو رحمت اللہ علیہ کہ وہ مستحق ہیں, نیک نیت سے زیادہ ہم سے, علم والے سے زیادہ ہم سے. لیکن متاخرین کے آپس کے ایسے اختلافات ہیں کہ ان میں کسی ایک طرف ہی گنجائش ہو سکتی ہے, سب طرف نہیں ہو سکتی. متقدمین ہم علی الراس والعین, اور آگے ائمہ متقدمین, ائمہ مجتہدین علی الراس والعین, اور صحابہ علی الراس والعین, ان صح عن النبی فعلی الراس والعین, ان جان کتاب اللہ فعلی الراس والعین. اس لیے ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ وإلی الرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر تمہارا خدا پر ایمان ہے اور روز قیامت پر یقین ہے کہ مرنا ہے اور خدا کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش ہو جانا ہے, وہاں کھڑا کھوٹا صحیح سقیم الگ الگ ہو جائے گا. اگر یہ یقین ہے قیامت کا اور خدا پر ایمان اور یقین ہے تو کیا کرو, کوئی تنازع تمہارا آ جائے, اختلاف پڑ جائے, جھگڑا پڑ جائے تو خدا کی طرف سالے رجوع کرو, قرآن کی طرف, اور وإلی الرسول, رسول پاک کی صحیح حدیث کی طرف. کھل جائے گا اچھا بلا معاملہ کہ کیا مطلب ہے, کیا مطلب. اور قرآن کی آیتیں وہ آپ کو ویسے میں زبانی پڑھ دیتا ہوں 2-4, باقی بہت سی ہیں لیکن 2-4 کافی. ایک تو یہی جو پڑھی تھی خطبے کے بعد, انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون, یا وہ دوسری پڑھی تھی جو فتبارک اللہ ولقد خلقنا الانسان سے لے کر فتبارک اللہ احسن الخالقین, اور آگے ساتھ ہی ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اور اسی طرح وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. جس آیت کو دلیل کے طور پر کہ وہ جو رب نے پیش گوئی فرمائی تھی, وعدہ فرمایا تھا کہ نبی کی موت آئے گی, وہ ان آیتوں سے ثابت ہوگی کہ تصدیق وعدہ الہی ہو گیا. اور ایک اور آیت بھی خیال میں رکھا کیجئے, وما جعلنا من لبشر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. اے میرے پیغمبر, ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے, حی رہے ہمیشہ ہی, یہ ہم نے کسی کے لیے نہیں کیا فیصلہ. تو نے بھی اور دوسروں نے بھی. باقی رہا یہ تیری موت میں کی انتظار میں لگے ہوئے ہیں تیرے مخالف کہ تو مر جائے اور ان کی جان چھوٹے. مسئلہ توحید کوئی نہ سنانے والا رہے, دینی حق سنانے والا کوئی نہ رہے, ان کے باطل دین کے خلاف کوئی نہ آواز اٹھائے, کوئی صدا نہ اٹھے. تو یہ اس لیے تیری موت کے انتظار میں ہے, اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں, اس کا خیال کرنے کی, انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. افا مٹتا, بس اگر تو مر جائے گا فہم خالدون, تو پس کیا وہ ہمیشہ پیچھے رہنے والے, یعنی انہوں نے بھی مرنا. اسی طرح اور بھی بعض آیات ہیں, پہلے ہمیشہ استدلال اللہ کی آیت سے پیش کرو, اور خدا کی آیت کا مفہوم جو کچھ ابو بکر صدیق نے صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر بیان کیا, جو اس کا مصداق بتایا وہی ہوگا. صحابہ کا اجماع صاف لفظوں میں, اور نبی علیہ السلام کا وہ آخری ارشاد جس وقت موت سکرات موت تھے وہ بخاری میں جگہ جگہ موجود. اور امام بخاری پر خدا کی رحمت تو ایک بار بھی اس مسئلے کو وہ لایا, باب وفات النبی 3 بار قائم کیا اس نے. حالانکہ امام بخاری کی یوں عادت نہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تو ہے
امام بخاری دیکھو نقطے کی بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تو ہے کہ ایک حدیث کو کئی باب کے ماتحت تو لے آتے ہیں کہ باب تو مختلف ہوں، حدیث وہ ایک ہی لائیں، اس سے انہوں نے استنباط کرنے ہوتے ہیں نا، مختلف مسائل اجتہاد کرنا ہوتا ہے، انہوں نے استنباط کرنا ہوتا ہے، تو ایک روایت کو، ایک حدیث مبارک کو مختلف بابوں کے ماتحت، تراجم باب کے ماتحت لاتے ہیں کہ ترجمۃ الباب ایک باندھا، حدیث وہی لے آئے، دوسرا ترجمۃ الباب باندھا، حدیث وہی لے آئے، کوئی تیسرا اور ترجمۃ الباب باندھا اور حدیث پھر وہی لے آئے، ساتھ اس حدیث کے 3 مسئلے ثابت ہوتے ہیں تو تینوں جگہ مختلف روایت کو بار بار لے آئیں گے، لیکن باب الگ الگ باندھیں گے۔ صرف وفات النبی میں یہ کیا ہے کام، کیا اس میں وہ روشنی اختیار، اس میں یہ کیا ہے باب و وفات النبی، بار بار باب و وفات النبی، باب ہی وہی بار بار باندھا، حالانکہ روش یہ ہے کہ حدیث تو بار بار آئے لیکن باب الگ الگ ہو، یہاں باب ہی بار بار یہی باندھے، 3 بار باب و وفات النبی، پھر آگے چل کر کچھ آیا تو پھر باب و وفات النبی، پھر آیا تو باب و مرضی و وفات النبی، کیوں؟ اور ساری کتابیں 6 حدیث کی نکال لو، 6 ساتھ موطا امام مالک بھی لے لو، موطا امام محمد بھی لے لو، مسند امام ابو حنیفہ بھی لے لو، مسند امام احمد بھی لے لو، 6 بھی لے لو، اور باقی جو میں نے کتابیں گنوائی یہ بھی لے لو، 6 کتابیں آ گئی، بخاری سے لے کر تا ابن ماجہ تک، 7ویں موطا امام مالک، 8ویں مسند امام ابو حنیفہ، اور 9ویں موطا امام محمد، اور 10ویں مسند امام احمد۔ جناب یہ پوری 10 کتابیں اول سے اخیر تک پڑھ جاؤ، بڑی بڑی ضخیم جلدیں، بڑی بڑی ضخیم کتابیں، باب و وفات النبی تو ان میں ملے گا، باب و حیات النبی کہیں نہیں ملے گا۔ متقدمین کے نزدیک یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو مہربانوں کی ایجاد ہے نا، خام خواہ ایک دنگا برپا کرنے کے لیے، ایک ہنگامہ برپا کرنے کے لیے کر دیا۔ پوری 10 کتابیں حدیث کی پڑھ جاؤ، اور بھی بعض کتابیں ہیں، یہ 12ویں کا بھی ساتھ 11ویں شریف بھی رکھ لو، آج کل ہمارے مہربان 11ویں والوں سے ملے ہوئے ہیں نا، اور الٹا ہم کو کہتے ہیں منکرین حدیث، الٹا، اور خود اتنا بھی نہیں ہو سکتا ان 11 کتابوں میں سے ایک کتاب میں تو باب و حیات النبی کہیں نکال دیں۔ شیعوں کی کتاب میں تو ہے، سن لو کیا ہے، اربع شیعوں کی، اس میں ہے قصہ، لیکن مسلمانوں کے ہاں، جمہور اہل سنت کے ہاں ان 11 کتابوں میں تو نام نشان ہی نہیں باب و حیات النبی کا، ہے تو شیعوں کی کتاب میں تو ہے۔ اللہ اللہ، تو امام بخاری تو ایک بار کیا، یہ تو 3 بار لایا باب وفات النبی کے باب کو ترجمۃ الباب بنایا، کتنی دفعے ترجمۃ الباب، آپ کی وفات کو 3 دفعے ترجمۃ الباب بنایا، اور ابو بکر صدیق کا خطبہ لائے، لا یجم اللہ علیہ الموتتین کو لائے، پورے خطبے کو لائے، طبتا حی و میتن کو لائے، نبی پاک کی سکرات موت کا ذکر خود نبی پاک کی زبان سے، اپنا آپ کا ارشاد آپ سن لو اخیر میں کہ نبی پاک نے موت کے وقت خود فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ بھی راویہ، حضرت دوسری امہات مومنین بھی راویہ، اور عبداللہ بن مسعود بھی راوی، عبداللہ بن عباس بھی راوی، حضرت عمر بھی راوی، عبداللہ بن عمر بھی راوی، اور حضرت عباس بھی راوی، حضرت علی بھی راوی، اور اسی طرح ابو بکر صدیق بھی راوی آپ کی وفات کے ذکر کو۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی پاک وفات کے وقت فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، دوسروں کے لیے بھی موت کی سکرات ہیں، میں پیغمبر ہوں خاتم بھی، میرے لیے بھی موت کی سکرات ہیں۔ جو چھڑی اوپر اوپر ہی غشی آ جائے اس کے لیے سکرات ہوتے ہیں، کوئی آخر بات انصاف کی، جو صرف اوپر اوپر ہی ہو بے ہوشی اس کے لیے سکرات موت ہوتے ہیں۔ نبی پاک تو اپنی موت کو سکرات موت کے نام سے تعبیر فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، پھر آپ پر غشی ہو جاتی تھی، جوشی ہو جاتی تھی، پھر جب آنکھ کھولتے تھے پھر فرماتے تھے ان للموت سکرات، وہ بیہوشی اور ہوتی ہے جو موت کے علاوہ بیہوشی ہو، جو موت کی بیہوشی ہوتی ہے وہ یہ، جو موت کی بیہوشی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جو نبی پر آئی، جو دوسرے انسانوں پر بھی آتی ہے، ان للموت سکرات۔ اور پھر اس کے بعد وصیتیں کچھ فرمائیں، نماز کی وصیت، عورتوں کے بارے وصیت، غلاموں اور نوکروں ماتحت کے بارے وصیت، اور بعض نصیحتیں فرمائیں، احکام فرمائے۔ اسی سلسلے میں ایتونی میں کرتا تکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمایا۔ اسی طرح اس سلسلے میں اور ارشادات فرما کر
لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب کچھ فرما اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد بعدی، یہ دعا بھی فرمانے کے بعد پھر اس کے بعد آخری وہ دعا اللہم الرفیق الاعلی. اپنی انگلی مبارک، یہ سبابہ انگلی مبارک، انگلی شہادت آپ نے دائیں ہاتھ کی اس طرح آسمان کی طرف، اللہم الرفیق الاعلی، مولا مجھ کو رفیق اعلیٰ لے چل. پوچھو نا رفیق اعلیٰ ہے کیا؟ امان نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہاں ہے؟ جنت الفردوس میں. اور جنت کہاں ہے؟ وہ عندہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی ولقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. ساتوں آسمانوں کے اوپر، اور قرآن ہی پڑھ لیا ہوتا جنت ہے کہاں، جس جنت میں انبیاء کے ارواح رہتے ہیں. اور مہربان کس جنت میں لے آتے ہیں روح کو؟ یہ روضۃ من ریاض الجنہ جو قبر مبارک کے پاس. آپ نے کس جنت میں فرمایا اور یہ کس جنت میں لے آتے ہیں؟ حالانکہ ہر مومن کی قبر کے متعلق آپ نے فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، کہ ہر مومن کی قبر اور ہر کافر کی قبر یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی اور یا جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی. اور اپنی قبر مبارک کے ساتھ کا سارا حلقہ، دوسروں کی تو صرف قبر کو جنت کے لفظ سے تعبیر فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ کو، اور اپنی قبر مبارک سے لے کر جہاں حجرہ تھا عائشہ صدیقہ کا، ماں بین بیتی و منبری، وہ تو اور زمین کو بھی ملا کر فرمایا، بڑی کافی زمین کو ملا کر فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ. تو اس جنت میں، جنت الفردوس میں، اور جنت الفردوس ہے کہاں؟ وسط جنت سے شروع ہوتا ہے، وسط جنت سے شروع ہوتا ہے، بخاری میں موجود ہے، وسط جنت سے شروع ہوتا ہے. اور جنت الفردوس کا اوپر کا چھت وہ کہاں ملتا ہے؟ عرش ربانی کے ساتھ. تو جنت کے اعلیٰ مقام پر انبیاء کی ارواح طیبہ ہوتی ہیں، اور ہمارے سید الانبیاء کو تو وہ حیات، اس موت کے بعد وہ حیاتی اعلیٰ جنت کی سب سے اعلیٰ نصیب ہے. انبیاء کے نیچے پھر صدیقین و شہداء ہیں، ان سے نیچے باقی صالحین ہیں. تو اللہم الرفیق الاعلیٰ. اور انگلی مبارک کدھر تھی؟ سوچئے یوں تھی اپنے حجرے کی طرف تھی اللہم الرفیق الاعلیٰ، ادھر قبر میں کی انگلی مبارک، جہاں قبر مبارک بننی تھی زمین کی طرف، یا اوپر کی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بخاری میں موجود، ہاتھ مبارک اوپر کو اٹھایا اور اللہم الرفیق الاعلیٰ، یا اللہ مجھے لے چل وہاں. اس وجود نے جانا تھا یا روح مبارک نے جانا تھا؟ مجھے لے چل وہاں رفیق اعلیٰ کے پاس، یا اللہ رفیق اعلیٰ دے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ وہ جو نبی پاک فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر کو موت کے وقت یہ پوچھا جاتا ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اگر تو نے کچھ اور مدت رہنا پسند کرے دنیا میں، سنو دنیاوی حیات والو، دنیا میں رہنا اور پسند کرے تو تیری حیاتی دنیا کی اور بڑھا دی جائے، اور اگر تو آخرت کو پسند کرتا ہے تو یہ دنیا ختم کی جائے اور آخرت کی طرف بڑھ. تو جس وقت نبی پاک نے اللہم الرفیق الاعلیٰ شروع کی یہ کہنا، انگلی مبارک اوپر آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ فرما کر، میں سمجھ گئی کہ آپ اب ہم کو پسند نہیں کرتے، دنیا کو پسند نہیں کرتے، اب آخرت کو پسند کر لیا. نبی تو اخروی حیات کو پسند کرے، ہم کہیں نہیں دنیاوی حیات ہے نبی کی. نبی دنیاوی حیات کو چھوڑ کے پوچھنے کے وقت بھی خدا پوچھے، نبی چھوڑ کے دنیاوی حیات کو اس وقت پسند نہ کرے، اس وقت تو اخروی حیات کو پسند کرے. ہم پھر اس کو کہیں کہ جی ہے تو وہ برزخی حیات، لیکن اس لیے کہ برزخ میں، ورنہ حقیقت ہے وہ دنیاوی حیات. ہائے کاش تو قرآن مجید کی آیات، نبی علیہ السلام کے اپنے ارشادات مبارکہ اور وفات کے وقت کے اور وصایا اور دعائیں، اور اس کے بعد خود عائشہ صدیقہ کا، حضرت علی مرتضیٰ کا، عبداللہ بن عباس کا، عبداللہ بن مسعود کا، عبداللہ بن عمر کا، خود حضرت عمر کا اور حضرت ابوبکر صدیق کا، یہ سارا قصہ آپ کی وفات کے بعد پھر اختلاف والا قصہ، حضرت عمر اور ابوبکر صدیق کا اختلاف، اسی مسئلے میں سب سے پہلا اختلاف نبی پاک کی وفات کے وقت موت اور حیات کا ہوا، اور پھر اسی وقت اجماع بھی ہو گیا تمام صحابہ و اہل بیت کا نبی پاک کی وفات کا. کیوں؟ کس کے مطابق ہوا؟ خدا کے قرآن کے مطابق. اختلاف پڑ گیا تھا نا، کہاں سے فیصلہ لیا؟ وہی جو قرآن کا حکم تھا، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر خدا پر ایمان ہے، روز آخرت پر ایمان ہے، تو تنازع پڑ جائے تو کیا کرو؟ قرآن سے اور خدا کے پیارے پیغمبر سے چلو. تو خدا کے قرآن سے کیا فیصلہ نہیں لیا ابو بکر صدیق نے؟ اور سب نے اس کو قبول کیا. انہوں نے تو قرآن سن کر